بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی لیاقت علی خان. 2 دن پہلے میرے ایک بڑے پیارے سے دوست ہیں جمیل بھائی، جاپان میں ہوتے ہیں، بڑی محبت کرنے والے، بڑی عزت کرنے والے دوست ہیں. انہوں نے میرے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک یوٹیوبر کہہ رہا تھا، دوستو پاکستان نے ایٹمی ہتھیار بیچ دیے ہیں. یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ پاکستان نے ایٹمی ہتھیاروں کا سودا کر دیا ہے. اب یہ بات صرف انہوں نے ایک نے نہیں کی، بلکہ کل ہمارے ایک اور دوست ہیں پروفیسر علی بھائی، انہوں نے بھی مجھ سے بات کی. تو پھر یہ بہت ضروری ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کروں کہ کیا پاکستان کے ایٹمی اثاثے اتنے سستے ہیں یا اتنے مارکیٹ میں آسانی سے بکنے والے ہیں. ایسی بات کون کر سکتا ہے اور کون کر رہا ہے؟ یقیناً ایسی بات صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو پاکستان کا وجود ہی تکلیف دیتا ہے. اور اس میں سر فہرست انڈین اکاؤنٹس ہیں جو سوشل میڈیا پہ پاکستان کے نام سے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، وہاں سے ہینڈل کیے جاتے ہیں اور ایک پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات کوئی پہلی دفعہ نہیں کی گئی. جب سے اللہ نے پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور بنایا ہے اس وقت سے دشمن اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے آ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں ایٹمی اثاثے بیچ دیے ہیں، امریکہ کو دے دیے ہیں. یہ بات پرویز مشرف سے شروع ہوئی اور آج تک چلتی آ رہی ہے. پرویز مشرف ایک ظالم انسان تھا، لیکن اس نے ظاہر ہے کہ بہت بڑے گناہ بھی کیے، معصوم بچوں کا قتل کیا جامعہ حفصہ میں. لیکن ایک بات پھر بھی اس میں تھی کہ وہ پاکستان کے بارے میں کسی سے بھی پاکستان کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا میرے لیے پاکستان سب سے پہلے. آرمی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہیں جو بکنے والے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس جو ہیں وہ اتنے سیکیور ہیں، نہ تو کوئی وزیر اعظم اور نہ ہی کوئی آرمی کا ہائی رینکنگ آفیسر اس کا سودا کر سکتا ہے. یہ بھی مشرف کا کارنامہ ہے کہ اس نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی بنائی NCA، جس کے انڈر اب یہ تمام نیوکلیر ایسٹس اور میزائل وغیرہ سارے کے سارے موجود ہیں. اور اس چیز کا اعتراف امریکہ کے ریسرچرز اور اینالسٹ کر چکے ہیں، بلکہ بہت سارے یہاں پہ معائنہ کرنے کے لیے بھی آئے، کیونکہ انٹرنیشنل ایک اتھارٹی بھی ہے
جو نیوکلر مانیٹرنگ کرتی ہے، جو ایران کے ملٹری پروگرام کو دیکھتی رہی ہے، تو انہوں نے بھی یہ وزٹ کر کے اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان کے نیوکلر سب سے سیکیور ہیں، اتنے سیکیور ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ کوئی بازار میں بکنے والے نام چنے نہیں ہیں کہ جو آئے گا چپ کر کے اٹھا کے لے جائے گا. اصل میں تکلیف اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ نے اچانک پاکستان کو اتنا اونچا مقام کیوں دے دیا ہے؟ اللہ نے پاکستان کی قسمت کیوں بدل دی ہے؟ اللہ نے وہ عزت اور احترام تمام دنیا میں پاکستان کا کیوں بڑھا دیا ہے؟ یہ وہ تکلیف ہے جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، ان کو بھی ہے، اور جو دشمن کے ظاہر کے ہینڈلز ہیں وہ تو ہے ہی ہیں. اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ پاکستان ان کا سودا کیوں کرے گا. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں صرف اور صرف ایک یوکرین کو ہی ذہن میں رکھ لینا چاہیے. امریکہ کے کہنے پر یوکرین نے اپنے نیوکلر ایسٹس رشیا کو واپس کر دیے جب رشیا کے ٹکڑے ہونے لگے اور یوکرین آزاد ہوا. پہلے یہ تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، آرمینیا، یہ تمام کے تمام رشیا کے USSR کے تحت تھی، اور افغانستان وار کے اندر جب شکست ہوئی تو اس کے بعد یہ تمام ریاستیں آزاد ہو گئی، یوکرین بھی آزاد ہو گیا. تو یوکرین کے پاس رشیا کے ایک بہت بڑی تعداد میں نیوکلر ایسڈ موجود تھے، جو کہ امریکہ نے گارنٹی دی کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو ظاہر اس کے بدلے میں بہت بڑی آفر بھی کی گئی ہوگی. تو رشیا نے یہ بہت بڑی غلطی کر کے واپس کر دی. اس کا انجام کیا ہوا آج آپ کے سامنے. پاکستان پورے مسلم دنیا کا واحد ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی ہے. تو وہ تو پھر دشمنوں کو تکلیف دے گی، ان کے نیوکلیر پروگرام دشمنوں کو تکلیف دے گی، کیونکہ آج اگر یہ مقام اور عزت دی ہے تمام عرب کنٹریز کے اندر بھی جو سیکیور سمجھتے ہیں صرف پاکستان کے امبریلا کے ساتھ، اور سعودی عرب نے اس کو پیکٹ کیا ہے، اور دوسرے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے اس معاملے میں پیکٹ کرنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف اس نیوکلر امبریلا کی وجہ سے ہی ہے. یہ تو تصور میں ہی نہیں کیا جا سکتا. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کیسے چند روپوں کے لیے، چند ڈالرز کے لیے یا ویوز کے لیے ایسی بات یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا والے کر دیتے ہیں. آج پاکستان کا مقام، آج پاکستان کی عزت، پاکستان کا احترام اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان کو اللہ نے نیوکلر پاور بنایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا وجود ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. پاکستان کس لیے بنایا گیا؟ دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس سے اسرائیل ڈرتا ہے، اور ان کی تو باقاعدہ سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے پاکستان کو اسٹڈی کرنا. ان کو تو بچپن سے ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا دشمن ملک ایک ہی ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے، وہ ہے پاکستان. پاکستان کا نیوکلیر پاور بننا یہ سب سے زیادہ اسرائیل کو ہی تکلیف دے رہا ہے، اور انہیں کے جو جاسوس بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا وجود اسی لیے قائم کیا تھا کہ اسی نے آگے اقوام عالم کی ڈور سنبھالنا. میں ایک پوری سیریل آپ کے سامنے پچھلے چینل میں رکھ چکا ہوں، اور بہت نالج آپ لوگوں کے پاس آ چکا ہے. مشرق کے جھنڈوں کا ذکر جو ہے آپ اسی کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بلکہ مشرق کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اس وقت پاکستان کا نام دنیا عالم میں نہیں تھا. ہند کا ذکر کیا گیا، سندھ کا ذکر کیا گیا حدیث میں، یمن کا ذکر کیا گیا، فارس کا ذکر کیا گیا، لیکن مشرق میں وہ کون سی جگہ تھی؟ کیونکہ اس وقت اس کا وجود نہیں تھا، اس لیے مشرق کا ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مشرق میں ایک ایسا، اس نقشے پر ایک ایسا ملک کریٹ کیا جس نے آگے آنے والے دور میں
جو بہت قریب ہے، یہ تمام ذمہ داری سنبھالنی ہے. اگر آپ اس کی ڈیپتھ کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. امید ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کے بعد لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے، اور جو بھی پاکستان کے خلاف اس قسم کی بات کرے گا اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جاب اس قسم کی ہے ہماری کہ میں ایک سے زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتا، وہ بھی بیچ میں جو ریسٹ ٹائم ہوتا ہے اسی کے دوران. لیکن یقین ٹچ آپ کے ساتھ اب رہوں گا اور اسی طریقے سے آپ کو حقائق بیان کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سننے اور پاکستان کی ہر قدم ہر ووٹ پر حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں حق بیان کرتا رہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.